میرا نبی سارے نبیوں کا شہنشاہ ہے تو میرا غوث سارے ولیوں کا شہنشاہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہی سرکار غوث اعظم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اتنی شکتی دی ہے، اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں اگر ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک خاص توجہ ڈال دوں تو یہ پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں کیا بات ہے، بے اور شک ریگستان کے ریتوں کی صورت میں ہو جائیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم اگر ایک جلالی نظر ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈال دیں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ریگستان کے ریتوں کی صورت میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی شکتی دی ہے کہ ان زمین کے اندر گڑے ہوئے مردے، اگر ان مردوں پر توجہ خاص ڈال دوں تو یہ مردے اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہو کر کے باہر نکل کر دوڑتے ہوئے نظر آنے، بے شک بے شک بے شک۔ دوڑتے ہوئے نظر آنے۔ اور ایک مرتبہ نکال ہی دیا تھا، دوڑا ہی دیا تھا سارے مردوں کو۔ بے شک، وہ بچپنے کا عالم تھا۔ بالکل۔ ہاف ٹائم آپ مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے، بچپنا ہے۔ نانا جان حضرت عبداللہ ابن سمی آپ کے نانا جان تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سمی کو معلوم ہوا کہ میرا نواسا، یعنی آپ کے نانا جان نے کہا میرا نواسا ایک ٹائم نہیں گیا مدرسہ، آپ نے چھڑی اٹھا لی۔ چھڑی اٹھایا تو جانتے ہو غوث اعظم کدھر کو بھاگ رہے ہیں؟ بغداد شریف کے قبرستان کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ فوراً آپ نے قبرستان میں چھلانگ لگا دی، نانا بھی پہنچ گئے چھلانگ لگا کر قبرستان کے اندر، اور آگے آگے غوث اعظم میں پیچھے پیچھے، نانا چھڑی لے کر کے دوڑائے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ غوث اعظم بڑی تیزی میں بھاگتے جا رہے ہیں۔ اچانک غوث اعظم کی زبان سے نکلا، مردو اپنے اپنے قبروں سے نکلو، خیریت نہیں ہے، نانا چھڑی لے کر کے آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، چھڑی لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے اتنا کہنا ہی تھا کہ مردے اپنے اپنے قبر سے زندہ ہو کر کے نکل کر دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سمی آپ کے نانا جان نے دیکھا تو آپ ٹھہر گئے، کہا خیریت اسی میں ہے کہ رکی جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ واپس ہی چلا جانا بہتر ہے، جب دوڑاتا رہوں گا سارے مردے زندہ ہو کر کے بھاگتے نظر آئیں گے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ سرکار آپ کے نانا جان واپس چلے گئے، آپ ٹھہر گئے، اور جتنے مردے نکل پائے تھے وہ اتنے ہی نکلے۔ بالکل۔ تو جب غوث اعظم کے بچپنے کا یہ عالم ہے تو پھر جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بے شک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی دایا، دایا سمجھتے ہو؟ دایا جو دودھ پلاتی ہے، سگی ماں نہیں، دایا ہوتی ہے۔ پہلے عرب میں یہ ماحول تھا، آج بھی ہے۔ تو غوث اعظم کی دایا تھی، اچانک غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی دایا کو دیکھا، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایک دایا کی تعظیم کا یہ عالم ہے تو میرا غوث اپنی سگی ماں کی تعظیم کتنا کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ کرے غوث اعظم، کیونکہ اپنے نانا جان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب حلیمہ آتی تھی تو میرا نبی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور میرا پیغمبر، میرا نبی اپنے کاندھے پر رکھی ہوئی کملی کو اتارتا، زمین پر بچھاتا، دائی حلیمہ کو باعزت بیٹھالتا اس پہ، آپ زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتنی عزت میرے آقا کیا کرتے تھے دائی حلیمہ کی، اور جب تک حضرت حلیمہ بیٹھی رہتی میرا نبی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، پوری توجہ دائی حلیمہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور جب حلیمہ کھڑی ہوتی چلنے کے لیے تو میرا نبی پھر کھڑا ہو جاتا، اور کچھ دور تک حضرت حلیمہ کو چھوڑنے کے لیے جاتا، پھر واپس آتا۔ جب میرا نبی اپنی دائی ماں حلیمہ کی قدر تعظیم، اور اگر آپ کی سگی ماں حیات میں ہوتی تو میرا نبی کتنی تعظیم ہے۔ کیا بات ہے، حضرت آمینہ۔ بے شک۔ تو میرا غوث اپنے نانا جان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ دایا آئی، کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، اور مسکرایا، مسکرایا۔ جب مسکرایا تو دایا نے بھی مسکرا دیا،
ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے ماں تو نے مجھے دیکھ کر مسکرایا کیوں؟ کہا بیٹا میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، ضعیف ہو چکی ہوں، کب کس وقت میں اس دنیا سے چل بسوں، بس ایک تمنا ایک آرزو لے کر کے آئی ہوں۔ کہا ماں بتائیے صحیح کیا بات؟ کہا بیٹا سب کی تمنا تم پوری کرتے ہو، ایک میری بھی تمنا پوری کر دو۔ آپ نے فرمایا کہو تو صحیح۔ کہا بیٹا جب بچپنا تھا آپ کا، جب میں اپنی آغوش محبت میں لے کر آپ کو ٹہلانے کے لیے نکلتی تھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے گود میں ہوتے تھے اور چھلانگ لگاتے تھے تو سیدھے جا کر سورج میں چھپ جاتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کیا بات ہے، بے شک، چھلانگ لگاتے تھے تو سورج میں جا کر کے چھپ جاتے تھے۔ بالکل بالکل۔ اگر آپ کی گود میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، اگر آپ کی گود سے کوئی بچہ چھلانگ لگائے تو ایک ہاتھ جا کر دور گرے گا، اگر اس تھوڑا سا اور بڑا ہے تو 2 ہاتھ جا کر دور گرے گا، اور کوئی بڑا چھلانگ لگائے تو جا کے 10 ہاتھ 5 ہاتھ 15 ہاتھ جا کر دور گرے گا، کوئی پہلوان اگر چھلانگ لگائے تو 20 ہاتھ جا کر دور گرے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن غوث اعظم کو دیکھیے اپنی دائی ماں کی گود میں ہے، چھلانگ لگاتے ہیں تو سورج میں جا کر چھپتے ہیں، سورج میں۔ کیا بات ہے۔ کہا بیٹا سورج میں چھپ جایا کرتے تھے، سورج میں چھپ جایا کرتے تھے، بیٹا میری خواہش ہے کہ وہی ایک مرتبہ اور دکھلا دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہی ایک مرتبہ اور دکھلا دے جو بچپن میں دکھلایا تھا، چھلانگ لگاتا اور سورج میں روپوش ہو جایا کرتا تھا۔ بیٹا اب تو جوان ہو چکا ہے، یہ میری آرزو پوری کر دے۔ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں دایا ماں میں مجبور ہوں، افسوس میں تمہاری یہ آرزو نہیں پوری کر سکتا۔ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں پوری کر سکتے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میرے بچپنے کا عالم تھا۔ کہا بیٹا بچپنے میں جو کمال ہوتا ہے، جیوں جیوں بچہ بڑا ہوتا ہے پروان چڑھتا ہے تو وہ کمال بھی پروان چڑھتا ہے، اس کے کمالات بھی پروان چڑھتے ہیں، اور تم اب جوان ہو چکے ہو یہ کام نہیں کر سکتے۔ کہا ہاں دایا ماں اب یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا بچپنے کا عالم تھا اور کمزوری کا عالم تھا۔ کیا فرمایا؟ کمزوری کا عالم تھا۔ کہا دایا ماں وہ میری کمزوری کا عالم تھا، اب حال تو میرا یہ ہے کہ اسی سورج کے مانند ہزاروں سورج میرے اندر چھپ جائیں اور غائب ہو جائیں تو ان سورجوں کا پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا، کون سا سورج کہاں چلا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون سا سورج کہاں چلا گیا ہے۔ یہ میرے غوث کا کمال تھا۔ تو سرکار غوث اعظم بے شمار خوبیوں کے مالک، نگاہ چور پر ڈال دے تو ولی بن جائے، نگاہ چور پر ڈال دے تو ولی بن جائے۔ میں نے کہا سرکار بے شمار خوبیاں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے بے شمار اچھائیوں کا متحمل آپ کو بنایا ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کو اپنا پیر بنائیں؟ لیکن نہیں دوستو، میرا غوث اتنی ساری خوبیوں اور کمالات کا حامل ہونے کے باوجود بھی اپنے پیر مرشد کامل حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی کی بارگاہ میں جھکتا نظر آ رہا ہے، سچوں کی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ولی پیر بنا رہے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ ان سے فائدہ جانتے ہو کیا؟ ان سے فائدہ یہ ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان مسلمانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور شیطان کسی کی جائیداد پراپرٹی پر حملہ نہیں کرتا، کسی کے کوٹھے اور بنگلے پر حملہ نہیں کرتا، کسی کے روپے پیسے پر حملہ نہیں کرتا، شیطان تقوی اور طہارت پر حملہ کرتا ہے، اور جب تم ان اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔